زبان درازی کر کے مطلب کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آگے آ جائیں، مشہوری کے لیے کیا کیا کرو گے آپ لوگ، مطلب کچھ بھی پتہ نہیں بیچارے کو انتظامیہ نے کتنا تنگ کیا ہوگا۔ مسجد انتظامیہ غیر شرعی ہوتی ہے اور مولوی صاحب نے شریعت کے مطابق ٹھیک جگہ پر خرچ کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بندہ دیکھیں جی، یہ اس نے جی شرعی طور پر ٹھیک خرچ کی ہے۔ اور بھائی پہلے پوسٹ کو تو دیکھو، وہ پوسٹ پہ لکھا کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے ایم ایس اسلامک پیج کے اوپر یہ والی پوسٹ دیکھی ہوگی، اور اس پوسٹ کی حقیقت میں آپ کو بتائی چلتا ہوں۔ یہ پوسٹ آپ نے دیکھی ہے، یہ پوسٹ لکھنے کا مقصد جو تھا، کچھ دوستوں احباب کو شاید وہ پوسٹ سمجھ نہیں آئی اس پہ لکھا کیا گیا ہے، تو اس کو سمجھے بغیر آپ نے جو کمنٹس کیے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ تو کچھ لوگوں نے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن انہوں نے بے جا تنقید کی ایم ایس چینل کے اوپر، میرے اوپر، اور جو بھی مطلب ایم ایس چینل کے اوپر تنقید کی گئی ہے وہ پوسٹ کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس پوسٹ میں لکھا ہوا ہے جی، یہ میں آپ کو سناتا ہوں جی، جو لکھا ہے وہ بتاتا ہوں۔ ایک مسجد کے لیے ایک مولوی صاحب کو کسی شخص نے 20,000 روپے تعاون بھیجا، لیکن وہ مسجد تک نہیں پہنچا۔ اس مسجد کی انتظامیہ کو بھی نہیں پتہ، لیکن اللہ کو اور ہمیں پتہ ہے۔ اچھا جی، اس میں لکھا گیا ہے جی کہ ایک مسجد کے لیے ایک شخص نے ایک مولوی صاحب اس مسجد کے نہیں، ٹھیک ہے، ایک مولوی صاحب کو، اس میں یہ نہیں لکھا کہ اس مسجد کے مولوی صاحب کو، اچھا بیجا جی کسی باہر، مطلب کسی باہر والے، مطلب کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں تھا، کسی نے بھیج دیا ان کو 20,000 روپے۔ اچھا جی، 20,000 روپے بھیج دیا، اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کی انتظامیہ کو نہیں پتہ۔ اچھا، اس کی حقیقت میں آپ کو بتایا چلتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ایم ایس اسلامک موویز کے اوپر اکثر جو ہے وہ ہم مساجد کی اپیلیں کرتے ہیں، صرف اور صرف کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تعمیر ہونا چاہیے اور جلد از جلد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکے گا انشاءاللہ کہ ایم ایس چینل نے کسی سے کوئی پرسنٹیج لے کر یہ کام کیا ہو، پرسنٹیج لے کر، میرے الفاظ پہ آپ غور کریں کہ پرسنٹیج لے کر یہ کام کیا ہو، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں انشاءاللہ، تو نہ کوئی ثابت کر پائے گا، نہ انشاءاللہ ایسا ہوا ہے کبھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انٹرویو کیا جی ایک مسجد کا، ان سب مساجد میں سے ایک مسجد ایسی تھی جس مسجد کے لیے ایک بندے نے، ایک شخص نے تعاون بھیجا جی ایک مولوی صاحب کو۔ وہ ہوا کچھ ایسے جی، وہ مولوی صاحب کو 20,000 روپے بھیج دیا اس بندے نے۔ کچھ دن بعد اس بندے کا رابطہ ہوا ایم ایس چینل کے اوپر، انہوں نے وہ دوبارہ ویڈیو دیکھی اور انہوں نے رابطہ کیا جی کہ جی ماشاءاللہ جی، یہ مسجد کے امام صاحب کو میں نے اتنے پیسے بھیجے ہیں، تو وہ کیا مل گئے ہیں؟ میرے ساتھ رابطہ ہوا، میں نے پھر ان کو کہا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا جی، انتظامیہ سے پوچھا، اس قاری صاحب سے پوچھا جس کے لیے یہ تعاون بھیجا گیا تھا۔ اچھا، اس قاری صاحب سے جب پوچھا جن کے لیے یہ تعاون بھیجا گیا تھا، ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی قاری صاحب آپ کو اس طرح کوئی بندہ پیسے دے کے گیا 20,000 روپے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ادھر تو آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، میں نے پھر جی اس بھائی کو، اس شخص کو بتایا کہ جی وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا۔ اچھا جی، وہ شخص وہاں سے مطلب وہ پریشان ہو گیا جس نے 20,000 بھیجا تھا، پریشان میں بھی ہو گیا کہ یہ مولوی صاحب مطلب کون ہے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ ڈائریکٹلی ہم سے رابطہ کرتے ہیں مسجد کی انتظامیہ سے؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ چیز غور ہی نہیں کی۔ میں نے کہا یہ بندہ بھی اسی علاقے کا ہے، اسی شہر کا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اس میں مجھے اعتماد بھی ہے اور میں ان کو یہ پیسے بھیج دوں، یہ آگے بھیج دیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے 20,000 روپیہ وہاں پہ بھیجا بھی نہیں۔ انہوں نے مجھے عالم دین کا نام بتا دیا، لیکن انہوں نے کہا یار اللہ کے لیے آپ یہ نام آپ نے بالکل کسی کو نہیں بتانا، صیغہ راز میں رکھنا ہے، تاکہ وہ اللہ کے دیندار ہیں، ہمارے نہیں، ہم نے جس کے لیے بھیجا تھا ان کو نہیں پہنچا، لیکن یہ غلط بات ہے۔ اچھا جی، خیر، میں نے اب یہ پوسٹ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی دل آزاری نہیں تھا، یہ مقصد یہی تھا کہ آپ یہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے وہ خود بخود اللہ سے ڈر کے تو وہ پیسے اس بھائی تک، اس قاری صاحب تک بھیج دیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ میں نے ایک قاری صاحب کا بھلا کیا، بھلا کرنے کی کوشش کی۔
الحمدللہ آج تک جتنے بھی قاری حضرات، امام حضرات ہیں، ایم ایس چینل نے ہمیشہ ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی بھی عالم دین کے لیے، کسی قاری کے لیے ہم آواز نہ اٹھائیں. اچھا جی، اب اس کے نیچے جو ہے وہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے ان کو بھیجے تھے، میں نے پھر جو ہے ان سے نہیں پوچھا. میں نے کہا اب انہوں نے صیغہ اعراض میں نام رکھنے کا بھی کہہ دیا. اس کے بعد اس طرح کے میں آپ کو بتائی چلتا ہوں کہ میں نے کافی زیادہ اپیلیں کی ہیں، میرے خیال سے کوئی 5 سے 7 اندازاً چینل پہ کی ہوں گی، لیکن جہاں جہاں سے مجھے کوئی مسئلہ نظر آیا میں ان سے پیچھے ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے. آپ بھائیوں نے جو کومنٹس کیے ہیں، میں بالکل وہ کومنٹس میں نے دیکھے ہیں، مجھے دل ہی دکھ ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک دیکھیں، ہم نے علماء کی، اپنے علماء کی عزت کے لیے، ان کی عزت کو رات دن بڑھانے کے لیے رات دن ہم ان کے پاس گھروں میں جا جا کر انٹرویو کرتے رہے ہیں. تو آپ اس کا صلہ یہ ایک پوسٹ جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، جو آپ کو پوسٹ سمجھ نہیں آئی، اس کے اوپر آپ ایسے کومنٹس کر کے، تو یہ آپ اللہ کے دیندار بن رہے ہیں. آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ماشاءاللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. فیس بک کی مفتیان جو ہے وہ آپ اس میں ایک قدم آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوسٹ آپ کو سمجھ نہیں آئی اور آپ نے بیجا تنقید کر دی، ٹھیک ہے. اب مطلب آپ میرے اوپر تنقید کریں، چینل کے اوپر کریں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف سے آپ حمایت میں مطلب ناجائز حمایت، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ دیندار بھی بن رہے ہیں کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی زبان درازی کی ہے، کسی عالم دین کے بارے میں زبان درازی کی ہے، ٹھیک ہے. علماء تو ہمارے سروں کے تاج ہے، میں آج تک کہتا رہا ہوں. تو آپ مطلب کیا چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم جو ہے دین کا کام کرتے بھی جائیں اور آپ کی باتیں بھی سہتے جائیں؟ ٹھیک ہے، ہم سہ رہے ہیں، ہم سہیں گے، یہ دین کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو میں عام عوام الناس سے ایک چیز پوچھوں گا کہ کیا آپ کو ایم ایس چینل کا کوئی کام اچھا نہیں لگتا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم کام کریں؟ کیا اس طرح ہمارے رکاوٹیں آپ ڈالیں گے؟ یہ معذرت کے ساتھ یہ ہماری عوام الناس بہت سمجھدار ہے، لیکن اس میں شاید میں ان کو معاف کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پوسٹ کے نیچے کومنٹس، جن کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کومنٹس باکس بھر دیا ہمارے خلاف، ٹھیک ہے. اللہ کی رضا کے لیے ان کو معافی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے یہ چیز جان بوجھ کر تنقید کی، جن کو کوئی ذاتی مسئلہ تھا میرے ساتھ، میرے چینل کے ساتھ، میرے کسی عملے کے ساتھ، کیمرہ مین کے ساتھ، تو انہوں نے یہ غصہ نکالا ہے. تو یہ اللہ کے ہاں دیندار ہیں جی. تو بالکل یہ پوسٹ بنانے کا مقصد جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اب وہ جو قاری صاحب ہیں وہ 20,000 بھیج دیں، ٹھیک ہے، نہ بھیجیں، وہ بھی اللہ کے دیندار ہیں. مجھے نہایت ہی جو ہے وہ مطلب برا لگا عوام الناس کے ایسے کومنٹس دیکھ کر. ہم رات دن ایک کرتے ہیں، علماء کے انٹرویو، علماء کی رات دن کی جو زندگی کے متعلق ان کے واقعات ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. تو آپ ٹھیک ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، انشاءاللہ ہم دین کا کام کرتے رہیں گے. اور آخر میں کچھ گزارشات جو ہے اس میں کومنٹس ہیں جی. ہاں، کومنٹس جو ہیں وہ بہت مزے کے کومنٹس ہیں. میں کچھ ناظرین کو شاید نہ پتہ ہو، کومنٹس دیکھیں جی. کومنٹس ایک بھائی نے کیا جی مجھے اس پوسٹ کے نیچے. اچھا جی، وہ بھائی کرتے ہیں جی اگر واش روموں پر لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر مولوی صاحب کھا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. بندہ پوچھے تعاون تمہارے باپ نے بھیجا ہے؟ یار پیارے بھائی، میں نے آپ کو کوئی زبان درازی کی ہے؟ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ آپ ایسے زبان درازی کر کے مطلب کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی پوسٹ کی، ہاں اگر آپ بیجا تنقید کریں گے، آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہے، پھر بھی آپ غلط کام کریں گے تو پھر تو آپ دیندار بن گئے. ہاں جی، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن سمجھ کے پھر بولا کریں. اچھا جی، اب اس کے نیچے مطلب ان کے نیچے رپلائی دینے والے بھی ہیں، لیکن دیکھ تو لیں یار، پوسٹ دیکھیں، پوسٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں ذرا غور سے. اب آگے جی، یہ فیک بک ہے اللہ والے لوگوں کو بدنام کرنے کی.
فیس بک کو فیک بک، ٹھیک ہے بھائی، آپ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ دین کا کام پھیلانے کے لیے، اصلاحی پیغامات پھیلانے کے لیے، یہ جس طرح کا آپ اس سے کام لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے آ جائے جی، علماء کرام کو بھی چاہیے ان بے حس انتظامیہ کے رحم و کرم کی بجائے سکولز کالجز کا رخ کریں یا اپنے بزنس کریں، چاہے ریڑھی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ نہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں جی، یہ بھائی نے کمنٹس کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ساتھ چلائیں، تاکہ آپ ذاتی اپنا کاروبار آپ کا ہو تو آپ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ دنیاوی لحاظ سے کالجز یونیورسٹیوں میں بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں، شاید اس سے زیادہ ہی ہوں، شاید نہیں زیادہ ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے دین جو ہے، دین اسلام میں ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن ایک آدھا کوئی بندہ اگر میں نے اصلاح کے لیے اگر کوئی چیز بنائی ہے، اصلاح کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، مشہوری کے لیے کیا کیا کرو گے آپ لوگ، مطلب کچھ بھی، مولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں کیا، آگے سوالیہ نشان ہے جی، اگر ہو گئے ہیں تو معاف کر دیں، زندہ ہیں تو ان کے پاس جا کر بات کریں۔ بھائی میں نے اگر میں ان کے پاس جاتا نا تو وہ ان کی لڑائی جس نے 20,000 بھیجا تھا اس کے ساتھ شاید ہو جاتی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہنا تھا آپ نے تیسرے بندے کو کیوں بتایا، یا میں دینے والا تھا، یا میں ایسے تھا، مسائل بڑھ